السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ صدارتی نظام کیا ہے اور پارلیمانی نظام کیا ہے اور صدارتی نظام کسے کہتے ہیں اور وہ کتنا طاقتور ہے۔ تو ناظرین، جس دن سے وزیر اعظم عمران خان نے اقتدار کی کرسی سنبھالی ہے، اس دن سے ہی صدارتی نظام کے نافذ ہونے کی باتیں عروج پر ہیں۔ سوال یہ ہے کہ صدارتی نظام کسے کہتے ہیں اور یہ کتنا طاقتور ہے۔ تو ناظرین، صدارتی نظام کو پارلیمانی نظام سے کون سی چیزیں الگ کرتی ہیں، یہ سب کچھ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی اس نظام کو صدارتی نظام کو ایوب خان کے دور سے لے کر پرویز مشرف کے دور حکومت تک چلایا گیا ہے۔ ڈیموکریٹک نظام کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک صدارتی نظام اور دوسرا پارلیمانی نظام۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے مختلف نظام ہیں۔ صدارتی نظام کیا ہے؟ صدارتی نظام میں عوام ڈائریکٹ ووٹنگ کے ذریعے صدر منتخب کرتی ہے اور پھر صدر خود ہی فیڈرل منسٹر کی ٹیم بناتا ہے، جبکہ پارلیمانی نظام میں لوگ اپنے حلقوں کے نمائندہ یعنی MNA کو ووٹ دے کر پارلیمنٹ تک پہنچاتے ہیں اور پھر وہ منتخب نمائندے کو کسی ایک شخص کو سلیکٹ کر کے صدر بناتے ہیں۔ صدارتی نظام میں پریزیڈنٹ کا دورانیہ مدت فکسڈ ہوتی ہے، مدت پوری ہونے تک کوئی اسے ختم نہیں کر سکتا، لیکن پارلیمانی نظام میں ووٹ آف نو سے پریزیڈنٹ کو انفٹ قرار دیا جا سکتا ہے، جیسا کہ کچھ عرصہ پہلے عمران خان کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑ گیا تھا۔ تو صدارتی نظام سیپریشنز آف پاور تھیوری پر عمل کرتا ہے، جیسے کہ پریزیڈنٹ سسٹم میں عدلیہ اور قانون سازی دو الگ ادارے ہیں، جبکہ پارلیمانی نظام 3 اداروں پر مشتمل ہے، جن میں عدلیہ، قانون سازی اور ایگزیکٹو شامل ہیں۔ صدارتی نظام میں پریزیڈنٹ ریاست اور ایگزیکٹو برانچ کا اعلیٰ عہدیدار ہوتا ہے، اور یہ سب سے بڑی خوبی ہے صدارتی نظام کی، جو کہ پارلیمانی نظام سے الگ ہے۔ جبکہ پارلیمانی نظام میں 2 الگ لوگ ہوتے ہیں جو الگ الگ اداروں کو ہیڈ کرتے ہیں۔ تو ناظرین، امید ہے آپ کو اس ویڈیو میں پارلیمانی اور صدارتی نظام کے بارے میں سمجھ لگ گئی ہوگی۔ تو ہمارے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔